عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. چال چلن یہ بڑا مشہور محاورہ ہے جو ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. شادی کرنی ہے، چال چلن دیکھنا ہے. رابطہ رکھنا ہے، اس کے چال چلن کو دیکھنا ہے. دوستی کرنی ہے، چال چلن کو دیکھنا ہے. قرآن عظیم نے عباد الرحمن کی جو پہلی حیثیت متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا چال چلن بہتر ہونا چاہیے، تمہاری رفتار بہتر ہو، تمہارا کردار بہتر ہو. زمین پر چلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چل کر کے دکھائیں. زمین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، زمین پہ معیشت کیسی ہے، زمین پہ معاش کا عالم کیا ہے، زمین کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور زمین آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے. زمین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو زمین پہ چلنے کے اعتبار سے دیکھا جائے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ٹریفک کو دیکھ کر کے مجھے یہاں کی پورے نظام زندگی کو سمجھنے کی میں آسانی ہو جاتی ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ آپ کار لے کے نکلے ہیں، ادھر سے بھی کارٹ، ادھر سے بھی ٹیک اوور کر رہے ہیں، ادھر سے بھی کر رہے ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آدمی بھی گزر رہا ہے. کوئی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو موقع دے. سبھی یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسی تیسی مجھے راستہ دیا جائے، مجھے آگے بڑھایا جائے. یہ ہوتا ہے. اگر یورپ میں کوئی لائٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ میں رکتا ہوں، آپ جائیے. یہاں لائٹ دینے کا مطلب کہ بے رک میں جاؤں گا. یہ کنڈیشن ہے یہاں کہ مکمل ٹریفک کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کا ہر فرد چاہتا ہے دوسرے کہیں بھی جائیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی منزل پہنچنا ہے. دوسرے کی پرواہ نہیں، ٹھوکر لگے، زخم ہو، جو بھی ہو، منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمیں اپنی کار کو لے کے نکلنا ہے، ہماری بائک کو لے کے نکلنا ہے، ہمیں اس راستے سے گزر جانا ہے. یہ پورے سسٹم کا عالم ہے ہمارے ملک کے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فائدے کی سوچنے کا مزاج ہر جگہ ہے. مگر زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلنے والا پہلے دوسروں کو موقع دیتا ہے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے دوسروں کے لیے جگہ دیتا ہے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ روش اختیار کی جائے تو یقینی اور لازمی طور پر دوسرے بھی احترام کریں گے اور ہم خود اپنی نگاہوں میں انتہائی محترم ہوں گے. زمین پر اپنی رفتار کو متوازن کیا جائے. توازن، بیلنس، یہ پوری زندگی اور پورے نظام حیات کا اور پوری کائنات کے بقا کا بے پناہ ذریعہ ہے. متوازن. قرآن عظیم نے کتنے ہی مقام پہ میزان کا تذکرہ کیا ہے. میزان سے مراد ایک میزان تو وہ ہے جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور ایک میزان تو یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں توازن کتنا ہے، ہماری زندگی کتنی بیلنس ہے، ہماری زندگی کتنی متوازن ہے. ہم زندگی میں صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں یا دوسروں کا. یہ پوری کائنات نظام توازن پہ قائم ہے. اگر سیاروں میں توازن نہ ہو تو کائنات فنا ہو جائے. اگر ہمارے اپنے وجود میں عناصر میں توازن نہ ہو تو ہمیں موت آ جائے. اسی طرح اگر ہماری اخلاقی زندگی میں توازن نہ ہو تو ہم ایک باوقار قوم کی حیثیت سے دنیا میں سانس نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی رفتار پہ غور کرنا ہوگا. یہ غرور کی رفتار ہے، یہ تکبر کی رفتار ہے، یا ایک شریف انسان کی رفتار ہے، ایک متوازن انسان کی رفتار ہے، ایک ایسے انسان کی رفتار ہے کہ جو زمین پر اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتا ہوا چلتا ہے.